بھائی تارو سنگھ 17201745 ایک قابل ذکر سکھ شہید تھے جو شدید ظلم و ستم کے دور میں سکھ مذہب کے لیے مزاحمت اور عقیدت کی علامت بن گئے۔ اس کی کہانی ناقابل یقین جرأت، ایمان اور قربانی کی ہے۔ بھائی تارو سنگھ پنجاب کے امرتسر ضلع کے گاؤں پوہلا میں ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر سے ہی اس نے خدمت، ہمدردی اور بے خوفی کی بنیادی سکھ اقدار کو مجسم کیا۔ اپنے والد کی موت کے بعد بھائی تارو سنگھ نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر ان کے خاندانی فارم کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی۔ بہن بھائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور ان کی فصلوں میں سے کوئی بھی اضافی رقم دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ بھائی تارو سنگھ ان سکھوں کو خوراک، پناہ گاہ اور مدد فراہم کرنے کے لیے مشہور ہوئے جن کا مغلوں نے شکار کیا تھا۔ یہ سکھوں کے لیے خطرناک وقت تھا۔ مغل سلطنت نے پنجاب کے گورنر ذکریا خان کے دور حکومت میں سکھوں کو ختم کرنے کی مہم شروع کی تھی، ان کی گرفتاری، قتل پر انعامات کی پیشکش کی تھی۔ بہت سے سکھوں کو ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جنگلوں اور دور دراز علاقوں میں رہنے پر مجبور کیا گیا۔ اکثر بھائی تارو سنگھ جیسے ساتھی سکھوں کی مہربانیوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ اپنی پرامن فطرت کے باوجود بھاگے ہوئے سکھوں کی مدد کرنے کے لیے بھائی تارو سنگھ کی لگن نے انہیں مغل حکام کے لیے نشانہ بنایا۔ ان کے خیراتی کاموں کو مغل انتظامیہ کی طرف سے خلاف ورزی کے طور پر دیکھا گیا کیونکہ وہ مزاحمت کو ضروری مدد فراہم کر رہے تھے۔ بھائی تارو سنگھ کا نام بلاخر ایک ساتھی دیہاتی نے مقامی مغل حکام کی توجہ میں لایا جو کمیونٹی میں ان کی مقبولیت اور اثر و رسوخ سے حسد کرتا تھا۔ اس دیہاتی نے بھائی تارو سنگھ کو دھوکہ دیا، حکام کو بتایا کہ وہ مغلوں کی ہٹ لسٹ میں شامل سکھوں کو پناہ اور مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد مغل سپاہی بھائی تارو سنگھ کو گرفتار کرنے گاؤں پہنچے۔ نتائج جاننے کے باوجود اس نے اپنی قسمت کو پوری طرح قبول کرتے ہوئے چھپانے، فرار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اسے لاہور لے جا کر ظالم مغل گورنر ذکریا خان کے سامنے لایا گیا۔ لاہور میں بھائی تارو سنگھ کو ذکریا خان کے سامنے پیش کیا گیا جس نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے سکھ مذہب کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیں۔ اس کے بدلے میں انہیں تحفظ اور اقتدار کی پیشکش کی گئی۔ بھائی تارو سنگھ اپنی عقیدت میں پختہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے غیر متزلزل عزم نے ذکریا خان کو غصہ دلایا جس نے پھر حکم دیا کہ اسے زبردستی تسلیم کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ شدید تشدد کے باوجود بھائی تارو سنگھ مذہب تبدیل کرنے سے انکار پر ثابت قدم رہے۔ اپنی مایوسی میں ذکریا خان نے ایک بھیانک حکم جاری کیا، بھائی تارو سنگھ کی کھوپڑی کو ہٹا دیا جانا تھا۔ لاہور میں بھائی تارو سنگھ کو ذکریا خان کے سامنے پیش بھائی تارو سنگھ کو عوامی چوک میں لے جایا گیا جہاں اس کے جلادوں کو وحشیانہ سزا سنانی تھی۔ انہوں نے اس کے بالوں کو نوچ کر اس کی کھوپڑی کو ہٹانے کی کوشش کی۔ سکھوں کے لیے بال، کیس مقدس ہیں جو ایک سالے اور بے خوف زندگی گزارنے کے لیے ان کے عزم کی علامت ہے۔ اس لیے یہ سزا بھائی تارو سنگھ کے لیے خاص طور پر تکلیف دہ تھی کیونکہ یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے نقصانات کی نمائندگی کرتی تھی۔ جیسے ہی اس کی کھوپڑی کو ہٹایا جا رہا تھا بھائی تارو سنگھ پرسکون رہے، خدا کی یاد میں مشغول رہے، مسلسل دعائیں پڑھتے رہے۔ اس طرح کی اذیتوں کے سامنے اس کا پختہ یقین دیکھنے والوں کو دنگ کر دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے جلاد بھی اس کی طاقت سے لرز گئے۔ اذیت ناک آزمائش کے بعد بھائی تارو سنگھ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تاہم اپنی شدید چوٹوں کے باوجود وہ کئی دنوں تک زندہ رہے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہوئے اور امن کے اس احساس کی عکاسی کرتے رہے جو اس کی جسمانی تکالیف سے بالاتر تھا۔ جیسا کہ کہانی چلتی ہے، بھائی تارو سنگھ کے تشدد کے فوراً بعد ذکریا خان کو اپنے ہی سر میں دردناک درد ہونے لگا جسے کوئی معالج دور نہیں کر سکتا تھا۔ درد اتنا ناقابل برداشت تھا کہ اس نے بھائی تارو سنگھ کو جو اذیت دی تھی اس کی عکاسی کرتا تھا۔ مایوس اور راحت حاصل کرنے سے قاصر ذکریا خان نے آخر کار معافی کی بھیک مانگی اور کہا کہ بھائی تارو سنگھ ان کے لیے دعا کریں۔ ہمدردی کے آخری عمل میں بھائی تارو سنگھ نے اپنے مرتے وقت بھی ذکریا خان کو معاف کر دیا۔ سکھ روایت کے مطابق بھائی تارو سنگھ نے گورنر سے اپنے مصائب سے نجات کے لیے دعا کی۔ تاہم ذکریا خان کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گئے اور بھائی تارو سنگھ اپنے مشن کو پورا کرتے ہوئے اسی دن شہادت پا کر انتقال کر گئے۔